Bismillahirrahmanirrahim. This is Pakistan. I am Syed Affan Javed. Dear viewers, آپ کی آج میری زندگی میں جو بہت قیمتی لوگ آئے ہیں ان میں سے ایک بہت کمال کی ہستی سے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں جو کاروباری شخصیت ہیں اور الحمدللہ ان کی تیسری جنریشن بھی الحمدللہ کاروبار سے منسلک ہے اور لاہور ریلوے اسٹیشن کا ایک جانا پہچانا نام. تو آئیے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں جناب شیخ عبد الرحمان صاحب کے ساتھ. کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا کرم ہے ماشاء اللہ. ریکارڈ ہے آپ کے ماشاء اللہ زندگی گزری ہے یہاں پر. تو ذرا کچھ اپنے بارے میں ذرا ہمارے ویورز کو بتائیے گا پلیز. میں جی شیخ غلام رسول والد صاحب کا نام ہے. ہم شیخ غلام رسول سنس 1924 سے ہم یہاں کاروبار کر رہے ہیں آسٹریلیا چوک میں. ماشاءاللہ میرے باپ نواب تھے انڈیا میں امرتسر میں. تو قائد اعظم کے ساتھ چل کے تو ہم نے الحمدللہ پاکستان بنایا. بڑا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہم پر بڑی رحمت کی. 1930 میں میرے والد صاحب قائد اعظم کے ساتھ مل گئے تھے. سب کچھ چھوڑا, سب کچھ پراپرٹیاں حویلیاں سب کچھ چھوڑ کے تو ہم ان کے ساتھ لگ کے پاکستان میں آئے. تو یہاں ہم کاروبار کر رہے ہیں 1924. ماشاء اللہ. ٹائروں کا ہی کاروبار ہے ہمارا. ماشاء اللہ. سر آپ انجمن تاجران کے صدر ہیں ماشاء اللہ. یہاں کب سے ہیں سر؟ آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ بڑے عرصے سے ماشاء اللہ بڑے عرصے سے بس ایسے ہی ہے کہ 10 سال سے اسی مارکیٹ کے ہم صدر چلے آ رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سر کوئی نصیحت سر کوئی پاکستانی, کیونکہ موجودہ سر کافی عرصے سے جو پاکستانی قوم ہے نا وہ بڑی کنفیوز ہوئی ہے. سمجھ نہیں لگ رہی کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. ذرا کچھ بتائیں کوئی نصیحت ذرا اس قوم کو کیجیے پلیز. لیکن جی اس قوم کے بارے میں تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ ہمارے قائد شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب بہت نائس اور بڑے اچھے. انہوں نے پاکستان کو بہت ترقی دی اور بڑے کام انہوں نے کیا ہے. لیکن اس قوم کے بارے میں آپ پوچھتے ہو تو میں کہتا ہوں کہ دنیا کی بدترین یہ قوم کہا جا سکتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ابھی 4 سال میں اس نے عمران خان نے کیا کیا, بیڑا غرق اس ملک کا کر کے رکھ دیا. کیا بتایا, کیا یہ قوم ایسی ہے کہ کتے کو اگر روٹی کہے نا آؤ میں کھلاؤں تو وہ کبھی تمہارے پیچھے نہیں جائے گا, اور اگر کتے کو دکھلائیں نا اس کو روٹی دکھلائیں تو پھر وہ پیچھے آپ کے آ سکتا ہے. اس کو چچڑا دکھائیں تب پیچھے آ سکتا ہے. یہاں کوئی نعرہ لگا رہا ہے روٹی کپڑا اور مکان, اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. کوئی نعرہ لگاتا ہے ہم آزادی دلائیں تمہیں کون سی آزادی, ہم کون سے قید ہیں, کیا ہے؟ 22 کروڑ عوام رو رہی ہے ان بیوقوف لوگوں کی وجہ سے. چند جو ہے 4 سال میں, اس 4 سال میں اتنا 90 سال میں بھی اتنا بیڑا غرق ملک کا نہیں کسی نے کیا جس طرح اس 4 سال میں ہوا. ان کے جو ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں, معاہدے کیے ہوئے ہیں, یہ ملکوں کے ساتھ لینے دینے قرضے لیے. اب یہ 4 ماہ میں 5 ماہ میں کیسے یہ حساب مانگ رہی ہے قوم سے, شہباز شریف صاحب سے. اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے. یہ اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہے. اس قوم نے یقین کرو کہ اسی وجہ سے اوپر یہ تباہی اور بربادی, کاروبار ایک ٹکے کے نہیں رہ گئے, کچھ بھی کاروبار نہیں ہے. اور کوئی 22 کروڑ عوام کا کوئی خیال نہیں ہے, اپنی اقتدار کی ہوس میں لگے ہوئے ہیں. وہ کچھ کہہ رہا ہے, وہ کچھ کہہ رہا ہے. کوئی غریبوں کا خیال نہیں. آج آٹا نہیں, چینی نہیں ہے, دالیں نہیں ہے, سبزی نہیں ہے. کوئی ان کو پتہ ہے کہ ہم عوام کے بارے میں بھی کچھ کریں. چلو ٹھیک ہے 4 سال کا بگڑا ہوا, لیکن کم از کم اب تو اس کو سنوارنے کی کوشش کی جانی چاہیے کہ نہیں کی جانی چاہیے؟ آپ بتائیں مجھے. جی بالکل ایسے کہ دیکھو کہ غریب بچے بیچ رہے ہیں, رو رہے ہیں. اسمبلیوں میں تمام قبضہ گروپ بیٹھے ہیں, سب کے ہی, سب پارٹیوں کے جتنے ہیں قبضہ گروپ ہے. میرے والد نے 50 مربع زمین چھوڑی ہے امرتسر میں, اور قائد اعظم کے ساتھ لگ کے پاکستان میں ٹکے کا کلیم نہیں لیا. یہاں میری فیکٹری پہ نون لیگ کے MP نے قبضہ کر لیا میری فیکٹری پہ. اور جناب کوئی میں نے کتنی مرتبہ اپنے بھائی ہیں یہ حمزہ شہباز شریف صاحب, اپنے پیارے ہیں, ہماری جانیں بھی ان کے لیے حاضر ہیں. میرے 2 بھائی ان کے اوپر مر گئے ہیں یہاں آ کے, بیعت اللہ شیخ اور عبد المنان شیخ.
عبید اللہ شیخ کو دیا گیا جیل میں، تحریک نجات کے بعد زہر دیا گیا، اس کی بون میرو کام چھوڑ گئی۔ دوسرے بھائی کو مشرف نے نعرے مارنے پر نواز شریف کے حق میں نعرے لگائے تو اس کو پرویز مشرف نے پکڑ کے مار کے، میجر سیف تھا، اس نے اتنا مارا کہ اس کے جگر پہ چوٹیں لگ گئی، گاڑیوں کے پیچھے گھسیٹا گیا، قبر میں لٹا کے مارا گیا سریوں سے، وہ بھی ان کے پیچھے جان دے گیا۔ اب آپ ہی دیکھیں کہ اسمبلیوں میں کون بیٹھے ہوئے ہیں، 90% عدالتوں میں یہ قبضوں کے معاملات چل رہے ہیں، قبضوں کے اثر پہ ماں باپ کو قتل کر رہے ہیں، بہن بھائیوں کو قتل ہو رہے ہیں، یہاں کوئی رول نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، یہاں تو بس پٹواری جو مرضی کر لیں۔ اب یہ تحصیلدار ہے ایم پی اے کا بھائی، اس نے ڈاکومنٹ، اور وہ جناب ایم پی اے صاحب ہیں، انہوں نے میری پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا ہے، کس کو سناؤں؟ جن ایم پی 2005 سے قبضہ کیا انہوں نے، جن ایم پی صاحب نے قبضہ کیا آپ کی پراپرٹی پہ، ان کے بھائی تحصیلدار ہیں؟ ان کا بھائی تحصیلدار ہے، اور رد و بدل وہ کرتے ہیں کاغذوں میں، ایم پی اے صاحب سفارشیں کر لیتے ہیں، پولیس ان کی ہے، اور سب بس رونے والی بات ہے۔ بس اس پاکستان میں جو بھی حکومت آئے گی وہ قبضے 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 قبضے، بس بات کر رہے ہیں عوام، یہ تو ہماری پبلک معصوم پبلک ہے، جو بھی نعرہ لگاؤ گے اس کے پیچھے 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 پیچھے۔ اب عمران خان صاحب نے دیا ہم آزادی دلائیں، کون سی آزادی؟ ہم کہاں قید ہیں، کہاں قید ہیں؟ پیچھے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں اپنے اللہ۔ سر میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ جی سر دیکھیں، اگر آپ جس طرح کہہ رہے ہیں عوام کو قصور ہے کہاں پہ؟ عوام تو سلیکٹ ہی نہیں کر رہی حکومتیں پچھلے کافی سالوں سے، مطلب خود ہی حکومتیں بن جاتی ہیں، خود ہی یہ اتر جاتی ہیں، خود ہی ہوتا ہے۔ غریب بندہ بیچارہ، عام بندہ تو بیچارہ منہ ہی دیکھ رہا ہے، ان سب کا سسٹم کا منہ دیکھ رہا ہے، ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ۔ عوام میں اتنی کمی ہے، تعلیم و تربیت کی کمی ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ نے آ کے ان کو یہ نہیں بتایا کہ بھئی ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں، اور روٹی کپڑا اور مکان دیں، اور پیچھے لگا لیا، لوگ بچے بیچتے پھر رہے ہیں۔ سر کیا کرے عوام؟ کیا کریں؟ کیوں ان کو پتہ نہیں ہے کہ کچھ کو بولنے کی تمیز نہیں ہے؟ یہ جو اقتدار میں آئے ہیں پیچھے 4 سال ستیاناش اس ملک کا کر دیا جائے، ان کو عوام کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، سب فراڈ ہے، سب بے حیائی پھیلا رہے ہیں، بے غیرتی پھیلا رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کس نے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ نواز شریف صاحب نے 4 دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں، کیا انہوں نے پہلے نہیں پاکستان کو بیچا؟ اب بیچ دیا انہوں نے۔ شریف آدمی ہیں، شریف لوگ ہیں، ٹھیک ہے، کبھی کبھی کوئی کام نہیں ہوتا، ہمارے تو یہ بھائی ہیں، ہماری تو ان کے اوپر جان بھی قربان ہے۔ تو میں ویسے ایک ریکویسٹ کروں گا آپ سے کہ یہ ذرا آپ اس کو بتائیں کہ دیکھیں، اب مریم نواز صاحبہ ماشاءاللہ ہماری بہن ہے، نواز شریف صاحب ہمارے سارے بھائی ہیں، تو یہ نون لیگ کی بہت بڑی بدنامی ہے کہ نون لیگ کے بندے جو کہ یہ لوگوں کی زمینوں پہ مکانوں پہ قبضے کرتے ہیں اور قتل و غارت کرتے ہیں، اور دیکھیں انہوں نے کتنے قتل کیے ہوئے، کتنی لوگوں کی زمینوں پہ، اور ایسا ہی انہوں نے وہ بنائی ہوئی ہے کمپنی اپنی کہ ایک ایم پی ہے، ایک کونسلر ہے، ایک تحصیلدار ہے، ایک ڈی ایس پی ہے، وہ پولیس کو سنبھالتا ہے، وہ کاغذوں کو بناتے ہیں، اور ایم پی اے صاحب پیچھے سفارش کرتے ہیں، اور جناب پولیس ماشاءاللہ وہ مطلب ہے کہ قتل و غارت کرنا تو جیسے کتے کو مارنا، اتنی قیمت ہے انسان کی ان کے آگے۔ اور میں نے حمزہ بھائی کو کہا 4-5 مرتبہ کہ یار انہوں نے قبضہ، ایک ووٹ کی خاطر ایم پی اے کی اسمبلی میں ایک ووٹ کی خاطر انہوں نے ٹیلی فون نہیں کیا اس کو کہ بھائی یہ بھی انہوں نے جانیں قربان کی۔ میرا بھائی جیل میں تھا تو میرے ماں باپ نے دیکھا اس کو کتنی مار کھائی، اتنے زخم، اتنا خون، تو میری ماں کی وہیں ڈیتھ ہو گئی، میرے باپ نے بھی ڈیتھ ہو گئی اس کو دیکھ کے، پھر پرویز مشرف نے اس کو قید کیا ہوا تھا عبد المنان شیخ کو۔ کیا ملا ہمیں بتاؤ؟ خدا کی قسم میرے بھائی نے کہا کہ امی وہ کہتے ہیں کہ لکھ دو تو ہم تجھے جیل سے چھوڑ دیتے ہیں، تو میری ماں نے کہا خبردار اگر تم نے نواز شریف کا ساتھ چھوڑا دو، نہیں لکھ کے دینا، تو نہیں لکھ کے دیا، مر گیا، نہیں لکھ کے دیا۔ یہ ہمارے ساتھ سلوک ہے کہ میری فیکٹری پہ 3 کروڑ کا سامان اٹھا لیا، وہ بھی پرچے ہوئے ہیں، قبضہ کرنے کے پرچے بھی ہوئے ہیں، عدالت نے میرے حق میں فیصلے بھی دیے ہوئے ہیں، مگر جناب ان کے آگے کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ ابھی تک انہوں نے میری فیکٹری پہ قبضہ کیا ہوا ہے، پولیس کی رپورٹیں میرے حق میں، عدالت کے فیصلے میرے حق میں، سب کچھ میرے حق میں، لیکن وہ بدماش لوگ ہیں، بس قبضے کیے ہوئے ہیں۔ میں تو اتنا ڈسارڈر، لیکن میری دعائیں ہیں ان کے ساتھ
نواز شریف صاحب کے ساتھ، شہباز شریف کے ساتھ، یہ تمہارے سکے بھائیوں سے بھی بہتر. سر ویسے مجھے نا سمجھنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ بھئی ایک جانیں جو دے رہا ہے ہمارے ساتھ اس کی پرواہ نہیں کی، اور وہ ایک قبضے کر رہا ہے، وہ پتہ ہے ان کو قبضے کر رہے ہیں، اور پھر بھی انہوں نے کچھ نہیں کہ کتنا بدنامی کا باعث بنتے ہیں. کتنا دیکھو اللہ پاک نے بادشاہ بنایا ہوا ہے، اور آپ کو تو چاہیے. حضرت عمر فاروق کو دیکھ لو کہ دجلہ کے کنارے کتا بھوکا ہوتا تو انہوں نے اپنے ذمہ داری لی. یہاں مار رہی ہے 20 کروڑ وہاں، اور وہ کہتا ہے وہ غلط، وہ کہتا ہے وہ غلط. اللہ سر ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ سے اچھے کی امید رکھتے ہیں، میں اس اور عوام امید کو رکھتے ہیں یہ آپ کا میسیج وہاں تک ضرور کمیونیکیٹ ہوگا، اور آپ کو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی داد رسی کی جائے گی آپ کی. میں ریکویسٹ کرتا ہوں اس قوم کو کہ عقل کرو، عقل کرو. الحمدللہ یہ اچھے مسلمان ہیں، یہ بیچتے نہیں ہیں، بیچیں گے نہیں. یہ صاحب آئے ہیں اور وہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے سائے کے نیچے، چھتری کے نیچے آ کے تو نعرے لگا دیے میں آزادی دوں گا، میں مکان دوں گا، میں جناب نوکریاں دوں گا. اور کہاں نوکریاں، کہاں، کدھر گئیں، کون سی؟ کچھ بھی نہیں دیا. 4 سال میں ملک کا بیڑا کر کے چلے گئے. اور شکر ہے الحمدللہ کہ ہم خوش ہیں کہ شہباز شریف صاحب آئے ہیں. اللہ پاک ان کو زندگی دے، تندرستی دے، اور یہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ریاستیں پبلک کے لیے سہولتیں فراہم کریں گے. 4 مہینے 5 مہینے ہوئے ہیں، تبھی تو انہوں نے فائلیں بھی نہیں دیکھی دوسرے ملکوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ توشہ خانے میں کتنے قیمتی معاملات جو ہیں انہوں نے گھر کی وہ سمجھ لی. امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ عوام کے لیے کوئی آسانی والے معاملات ہوں گے. نہیں انشاءاللہ پوری امید ہے جی. جو ترقی کی شہباز شریف صاحب نے وہ تو دنیا نے دیکھی ہے کہ پاکستان میں کیا کیا کیا. نواز جو ترقی کی ہے وہ کیا ہے. ان کے وقت کاروبار بہت اچھے چل رہے تھے، اور جس دن کا یہ آیا اس دن سے کاروبار کا ستیہ ناش ہوا ہوا. باقی میری دعائیں ہیں اس ملک کے لیے کہ اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک اس میں اچھے انسان اور نیک انسان برسر اقتدار ہمیں دے. آمین. کیونکہ ہم تو یقین کرو کہ اس نے اب کیا دعا بتائیں کہ چھوٹے چھوٹے مکان ہیں، ایک ایک مرلے 2 مرلے کو لاکھ روپے بجلی کا بل آ رہا ہے، کہاں سے وہ دیں. میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ پاک سب کو ہدایت دے، اور یہ ان کے اوپر 22 کروڑ عوام کے خدا کے واسطے ان کا خیال کرے، اور یہ قبضہ گروپوں کو پکڑے اور ان سے لوگوں کو اپنے مکان لو. تم نے تو کیا دینے ہیں، اگلے ہی چھڑا دو ان کے، تو بڑی بات ہے. جو قبضے ہوئے ہیں ہر گلی ہر محلے میں قبضہ خور بیٹھے ہوئے ہیں، قبضہ خور بیٹھے ہیں. کوئی سخت قانون بنائے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. دعا ہے کہ 22 کروڑ عوام سمجھے ان چیزوں کو کہ کون یہ اس ملک کا تابع دار ہے، کون خدمت گار ہے ملک کا، اور اسی کے پیچھے رہیں اور چھوڑ دیں یہ سب. کبھی آزادی کا نعرہ ہے، کبھی وہ کوئی نعرہ. تھینک یو ویری مچ سر، سو نائس آف یو.